بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا میں مر چکا ہوں؟ اس وہم کا علاج سورہ شورا سے۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ نے وہم کی اس بیماری کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ جس میں انسان کو موت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، مگر آپ نے اس عجیب و غریب بیماری کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا جس میں ایک زندہ چلتا پھرتا انسان اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، میرے جسم کے کچھ حصے بھی غائب ہیں۔ وہم کی اس بیماری کو کوٹرڈ سنڈروم یا کوٹرڈ ڈیلوژن اور واکنگ کارپس سنڈروم کہا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کا اس فریب پر پختہ یقین ہو جانا کہ وہ مر چکے ہیں، اس یقین کو جو چیز مزید مضبوط کرتی ہے وہ ہے آڈیٹری ہیلوسینیشنز، جس میں انہیں کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ تم مر چکے ہو یا پھر مر رہے ہو۔ ایسے مریض لوگوں سے بہت کم ملتے ہیں، بعض اوقات بات کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں، کھانا کھانے سے انکار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے ہیں، اور مرے ہوئے لوگ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں۔ بعض مریض خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کیس 3 سال پہلے ہمارے روحانی سینٹر میں بھی آیا، جس میں متاثرہ مریضہ ایک 50 سالہ خاتون تھی جس کا کہنا تھا کہ میں مر چکی ہوں، میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہوں، مجھ میں سے سڑی ہوئی مچھلی کی بدبو آ رہی ہے، میں مردہ خانے جانا چاہتی ہوں، میں مردہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، وہم کی اس بیماری کا شکار مریضوں کا روحانی علاج ہمارے روحانی سینٹر میں سورہ شورا کی آیت نمبر 80 کے تعویذ سے کیا جاتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ترجمہ: اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جو ہی مریض اپنے نام سے منسوب شدہ سورہ شورا کا شفا والا تعویذ پہنتا ہے تو اس کے دماغ کے سب سے اہم نیورو ٹرانسمیٹرز ڈوپامن، سیروٹونن، آکسیٹوسن اور سیروٹونن ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ان ہارمونز کے ایکٹیو ہوتے ہی مریض کا دماغ وہم و فریب کی نقلی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر وہی مریض جو خود کو مردہ سمجھ کر کھانا نہیں کھاتا اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا، حقیقی دنیا میں واپس آتے ہی وہ اپنے قریبی رشتوں کی محبت اور ان سے جڑے ہوئے احساسات کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور بالکل نارمل انسانوں کی طرح وہ بھی لوگوں سے ملنے جلنے کو ترجیح دیتا ہے، اچھے کھانے کھانے کی خواہش کو پسند کرنے لگتا ہے۔ مریض پر یہ سب کرم محض اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے مسلسل ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور خصوصی دعا بھی کروائی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مریضوں پر وہم کی یہی بیماری جادو کی شیطانی قوت کے ذریعے مسلط بھی کی جاتی ہے، لہٰذا مریض کی نفسیاتی اور روحانی دونوں وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سورہ شورا کے تعویذ کے ساتھ جادو کے توڑ کے لیے سورہ بقرہ کا تعویذ بھی دیا جاتا ہے۔ جب تک سورہ بقرہ کا تعویذ مریض کے گلے میں موجود رہتا ہے تب تک وہ جادو ٹونے سے بھی اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور بیماری اس پر دوبارہ غلبہ نہیں پا سکتی۔ دونوں تعویذات کا ہدیہ 1400 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہی تعویذات عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔